اچھوتا خیال، فکر انگیز انشے۔ شارق علی۔ کسی اچھوتے خیال تک پہنچنے کے لیے ہمیں منفرد طرز فکر اور بھرپور تخلیقی جوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم اظہار رائے، مثبت بحث و مباحثہ، بھرپور غور و فکر اور اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کو تحریر کر لینے کے عادی ہوں تو اچھوتے خیال تک پہنچنے کا امکان نسبتاً زیادہ ہے۔ تخلیقی جوش سے میری مراد ہے نئے خیالات کے لیے خوش آمدیدگی۔ ایسے لوگ اپنے شعبے میں معتبر اور قابل لوگوں کے لیکچر سننے، خود اپنے ذاتی مشاہدات پر غور و فکر کرنے، حتیٰ کہ اپنے آرام، صحت اور غذا کا خیال رکھنے میں بھی پرجوش ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کسی اچھوتے خیال کے تعاقب میں ہوں تو قلم اٹھا کر صفحے پر مسلسل لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نفسیات دانوں کے خیال میں اگر آپ کا ذہن قلم کے ذریعے سے براہ راست صفحے پر اپنی سوچ درج کرنے لگے تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ کوئی اچھوتا حل یا خیال آپ کے لاشعور سے نکل کر آپ کے بالکل سامنے آ جائے۔ تو گویا بنا سوچی سمجھی تحریر ایک طرح کی تکنیک ہے اپنے لاشعور تک پہنچنے کی۔ ایک دوسرا طریقہ جو بعض ماہرین کی رائے میں کارآمد ہے وہ یہ کہ ایک صفحے کے بیچ میں آپ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے درج کر لیجئے اور اس کے ارد گرد اپنے ذہن میں آنے والی ہر قسم کی سوچیں چھوٹے چھوٹے دائروں میں نقطہ وار درج کرتے چلے جائیے۔ پھر یہ الگ الگ شاخیں آپس میں جڑنا شروع ہو جائیں گی اور ممکن ہے کہ مرکزی مسئلے کے حل کے لیے آپ کو وہ اچھوتا خیال میسر آ جائے جس کی آپ کو تلاش ہے۔ بعض ماہرین ایک اور راستہ اختیار کرتے ہیں، اسے کردار کی تبدیلی یا رول سٹارمنگ کہا جاتا ہے۔ آپ جس مقصد، موضوع یا مسئلے پر غور و فکر کر رہے ہیں اسے سامنے رکھتے ہوئے خود کو اپنے ذہن میں مختلف کردار میں تبدیل کر لیں، یعنی اپنے کسی دوست، ساتھی یا اپنے والد یا والدہ وغیرہ کے کردار میں۔ پھر اس نئے کردار میں ڈھل کر نئے سرے سے غور و فکر کا آغاز کیجیے۔ آپ کو سوچنے کا ایک نیا انداز میسر آئے گا جو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی حل تک پہنچا دے۔ آپ کوئی ایسا کردار بھی بن سکتے ہیں جو تاریخی اعتبار سے بہت ذہین تھا، مثلاً آئنسٹائن۔ پھر اس کے ذہن سے اس مسئلے کے حل کو تلاش کرنے کی کوشش ہو سکتا ہے کامیاب ثابت ہو۔ گویا اچھوتے خیال تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ذہنی حد بندیوں کو توڑ سکیں، مسئلے کو سامنے رکھ کر ذرا دیر کے لیے تصور کر سکیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ صرف ایسا تصور کر لینے سے کچھ ایسے نئے امکانات نظر آنا شروع ہوں گے کہ جو کارآمد حل کی جانب مثبت پیش رفت ثابت ہوں گے۔ تخلیقی سوچ کے لیے ہم خیال لوگوں کے ساتھ اظہار رائے کرنا، ان کی رائے کو سننا اور ان کے مشاہدات اور تجربوں سے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ایسے لوگوں سے سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے جو عام ڈگر سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں اور خود اپنی زندگی میں بھی اکثر و بیشتر خود کو روزمرہ کی قید سے آزاد کر لینا چاہیے۔ ایک جیسی مصروفیات کے بجائے نئی جگہوں پر جانا، نئے لوگوں سے ملنا، نئی کتابیں پڑھنا، نئے موضوعات پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایسا کرنا ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو نیا جوش فراہم کرے گا۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ معلوماتی انقلاب کے اس ولولہ انگیز دور میں جی رہے ہیں جس میں انٹرنیٹ اور یوٹیوب پر دنیا کے ماہر ترین لوگوں سے سیکھنا ممکن ہے۔ ہم ان کی سوچ اور کام سے واقف ہو سکتے ہیں۔ ٹیڈ ٹاکس پر دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ہونے والی تحقیق سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ عالمی شہرت یافتہ پروفیسرز کے لیکچرز سن سکتے ہیں۔ مسلسل سیکھنا ہماری تخلیقی صلاحیتوں میں اضافے اور اچھوتے خیال تک پہنچنے کی بنیادی شرط ہے۔ ان چند گزارشات کے بعد آپ سے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔